اپنا احتجاج خدا کے لیڈ کرے اور اس دفعہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. پاکستان کے خلاف یہ جو اعلان جنگ ہے، میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں کہ کل تحریک فساد نے پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، اور اس اعلان جنگ کا جواب پھر جیسے جنگ کے اندر دینا چاہیے وہی ہوگا. اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ فاشسٹ جماعت اپنا ایجنڈا ٹو کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. پی ٹی آئی نے ملکی ترقی و خوشحالی کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. جنگ میں جیسے جواب دیا جاتا ہے ویسے ہی ہوگا. اس بار کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. عظمیٰ بخاری کی وارننگ، پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں. تحریک انصاف کا ایک ہی مقصد فتنہ اور فساد پھیلانا ہے. تحریک انصاف سیاسی نہیں، دہشت گرد جماعت ہے. یہ فاشسٹ جماعت کچھ بھی کر سکتی ہے. یہ ملک میں دنگا فساد چاہتے ہیں. بانی پی ٹی آئی ایسے رہا نہیں ہوں گے. علمین گنڈاپور تامل فلموں کے ہیرو سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل آئے. پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملک کی ترقی کے خلاف کام کیا. ایس سی او پاکستان کی ترقی و خوشحالی کا ایجنڈا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب پی ٹی آئی کی احتجاجی سیاست پر برہم. ایک جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، انہوں نے ایک بار پھر 15 تاریخ کو جس دن ایس سی او شروع ہونے جا رہی ہے اس کی جو ہے انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس کے کہنے پر احتجاج کر رہے ہیں؟ کیا ڈی چوک کے احتجاج سے جو آئینی ترمیم ہے وہ ختم ہو جائے گی، یا آپ کے بلیک میلنگ سے ختم ہو جائے گی؟ ملک دشمنی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں. پی ٹی آئی کا ڈی چوک میں احتجاج کا اعلان سازش ہے. کیا ڈی چوک میں احتجاج سے آئینی ترمیم رک جائے گی یا بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے؟ پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملک کو عدم استحکام سے دوچار کیا. یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں. ہم پاکستان کا سافٹ امیج دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. پاکستان کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. کے پی کا امن خراب ہو چکا ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا ٹاک. پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار. وزیر اعظم شہباز شریف کا جناح کنونشن سینٹر کا دورہ. ایس سی او اجلاس کے انتظامات کا جائزہ لیا. وزیر اعظم کو چیئرمین سی ڈی اے وزارت خارجہ کے حکام کی بریفنگ. وزیر اعظم کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار. ایس سی او اجلاس میں چین، روس، بیلاروس کے وزرائے اعظم شرکت کریں گے. قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائے اعظم بھی شریک ہوں گے. ایران کے نائب صدر بھارت کے وزیر خارجہ ایس سی او میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے. منگولیا کے وزیر اعظم اور چیئرمین کابینہ ترکمانستان کے وزیر خارجہ بھی شرکت کریں گے. وزیر اعظم سائیڈ لائنز پر مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے. معیشت، تجارت، ماحولیات پر تبادلہ خیال ہوگا. سماجی و ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر بات چیت ہوگی. ترجمان دفتر خارجہ. شہر اقتدار میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری. وفاقی دارالحکومت کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا. مرکزی شاہراہیں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھی. پھولوں اور دیدہ زیب پودوں سے بھی سجاوٹ. اسلام آباد کی شاہراہوں پر مختلف ملکوں کے جھنڈے لہرا دیے گئے. افغانستان شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شریک نہیں ہوگا. افغانستان کو ایس سی او سیکریٹریٹ کی جانب سے دعوت نہیں دی گئی. پاکستان نے بطور ایس سی او چیئر افغانستان کی شرکت میں رکاوٹ نہیں ڈالی. افغانستان ایس سی او کا ممبر نہیں، آبزرور ہے. رکنیت غیر فعال ہے. دیکھیے جی، اس احتجاج کی جو کال ہے یہ فائنلٹی نہیں ہے. ہم ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے ایک بندے کو، ہمارے ڈاکٹر کو، ڈاکٹر فیصل سلطان کو، یا ان کی بہن کو، نورین صاحبہ کو، آپ ان سے ملوا دیجیے. اگر یہ آپ کر دیتے ہیں تو یہ کال واپس ہو جائے گی آٹومیٹیکلی. یہ کنڈیشنل ہے، یہ کوئی فائنلٹی نہیں. آئینی عدالت کا جو قیام ہے اس میں ہمارے اسٹانس اور مولانا صاحب کا اسٹانس جو ہے وہ ایک ہی ہے. ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں. تب تک ہمارے بندے اگر مولانا صاحب مل بھی جاتے ہیں، جو ہمیں یقین ہے نہیں ملیں گے ان کے ساتھ، اس کے باوجود ان کے پاس 7 نمبر کم ہے.
15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल फाइनल नहीं है। बानी पीटीआई से डॉक्टर या उनकी बहन की मुलाकात कराई जाए। बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी तो एहतजाज नहीं होगा। हुकूमत इस बात को अना का मसला क्यों बना रही है? बानी पीटीआई की सेहत बारे खदशात हैं। पंजाब हुकूमत की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। रियासत ने पस्तायत का मुजाहरा किया। आईनी अदालत पर पीटीआई और मौलाना का एक ही मौक़िफ़ है। हुकूमत के पास नंबर पूरे होते तो मौलाना से रब्ता न करते। हमारे अरकान असम्बली हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। तकरीबन तमाम तर मसौदा जो है वो हमने आपस में डिबेट कर लिया है, डिस्कस कर लिया है कि मेनली तो हम फंसे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे। तो देखते हैं कि कुछ थोड़ा सा ये इस हमारी तरफ आएँ, कुछ हम इनकी तरफ आएँ, दोनों एक दूसरे की बातों को जो है ना किसी तरह से एडजस्ट करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि कौम के मफाद में आगे बढ़ा जाए। जमीयत उलमा इस्लाम ने आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की तजवीज़ दे दी। 200 आईनी केसों के लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं, इसका हल सुप्रीम कोर्ट के बेंच है। हमने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच बनाया जाए। हमारा 24 निकाती ड्राफ्ट हुकूमत के 56 निकाती मुसवदे का जवाब है। पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज़ नहीं। आईनी अदालत और बेंच के हवाले से मामला रुका हुआ है। उम्मीद है कि जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लेंगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का जरदारी हाउस में मशावरती इजलास। आईनी तरमीम के मुसव्विदों के बुनियादी निकात पर गौर। आमांगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तरमीम हरगिज़ अदालत पर हमला नहीं है। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, आईनी तरमीम भी परफेक्ट नहीं होगी। आईनी तरमीम में शफाफियत लाने की कोशिश की जा रही है। सेनेटर श्री रहमान। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करने का मिशन। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास। JUI ने अपना मुजवज़ा ड्राफ्ट कमेटी में पेश कर दिया। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर सियासी जमातों में इत्तफाक राय न हो सका। आईनी तरमीम से मुतालिक मुसव्वदों पर गौर के लिए 5 रुकनी ज़ैली कमेटी तश्कील। वज़ीर क़ानून आज़म रज़ीद तारड़ सरबराह मुक़र्रर। नवीद कमर, बैरिस्टर गौहर, अनुशा रहमान और कामरान मुर्तज़ा कमेटी में शामिल। ज़ैली कमेटी हुकूमत समेत दीगर जमातों के मुसव्वदों का जायजा लेगी। ज़ैली कमेटी 2 रोज़ में खुसूसी कमेटी को रिपोर्ट पेश करेगी। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास पीर को फिर तलब। नंबर पूरे नहीं होंगे तो आईनी तरमीम नहीं होगी। सारी जमातों के मुसव्वदों में कोई उसूली इख्तलाफ नहीं। ज़ैली कमेटी 2 रोज़ में सिफारिशात खुसूसी कमेटी को देगी। PTI के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी की गई है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। वफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी? हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया। वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। वज़ीर क़ानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वज़ीर आज़म को दिए जाएंगे। जजेस की उम्र 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजुर्बा लाजमी होगा। जज की बरतरफी के लिए वफाकी आईनी काउंसिल कायम की जाएगी। किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर ममलिकत देंगे। वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। 4 सूबाई आईनी अदालतों के फैसलों पर अपील वफाकी अदालत में हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती मुसव्वदे के अहम नकात। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी इजलास में उमर अय्यूब की हुकूमती रहनुमाओं से तलकलामी। अपने अरकान की गिरफ्तारियों और मुकदमात का मामला उठाया। हुकूमती अरकान के D चौक पर एहतजाज की कॉल पर सवालात। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगाई? पुरअमन मुजाहिरीन पर जुल्म किया गया। चंद शख्सियात के लिए आईनी तरमीम हो रही है। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब का एतराज़।
اجلاس آئینی ترمیم کے لیے ہے، گرفتاری کے بعد میں کر لیں۔ آئین کی حدود میں گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہے۔ کون سی چیز ہے جس کا حل نہیں؟ آئینی ترمیم کا معاملہ 25 اکتوبر کے بعد بھی جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر 4 سے 5 ترمیم پر بات ہو رہی ہے۔ جو ڈرافٹ دیا تھا اس پر گفتگو ہوئی، 3 دن کا وقفہ مانگ لیا گیا۔ اگلے چیف جسٹس پاکستان کو نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ سیاست دانوں کا بیٹھنا ہی بریک تھرو ہے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا جواب۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تشکیل۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ 17 اکتوبر کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن بینچ میں شامل۔ رجسٹرار آفس نے درخواست گزار سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کو نوٹس جاری کر دیا۔ آئینی ترامیم پر پارلیمانی اتحادی جماعتوں کے درمیان مشاورت۔ وزیر اعظم سے MQM کے وفد کی ملاقات۔ گورنر کامران ٹیسوری، ڈاکٹر فاروق ستار، امین الحق شامل۔ آئینی ترامیم، سیاسی صورتحال اور معاشی امور پر تبادلہ خیال۔ متحدہ وفد نے وزیر اعظم سے کراچی پیکج اور بجلی بلوں کا معاملہ اٹھا دیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر حکومتی وفد آج کراچی کا دورہ کرے گا۔ حکومتی وفد میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اسپیکر ایاز صادق اور سعد رفیق شامل۔ حکومتی وفد مجوزہ آئینی ڈرافٹ پر MQM قیادت کو اعتماد ملے گا۔ آئینی ترمیم کرنے والے چوری شدہ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور عوام کو ترمیم دکھانا نہیں چاہ رہے۔ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ رک گیا تھا، پھر کھل گیا۔ بدقسمتی سے سیاست کرسی کا حصول بن چکی ہے۔ تینوں بڑی جماعتیں اقتدار میں رہ چکی ہیں۔ ان جماعتوں سے سوال ہے کہ آپ ملک کے حالات بہتر کر سکے ہیں؟ PTM کے جرگے پر میرا بنیادی اختلاف ہے۔ سیاست اختلافات کا نام ہے، دشمنی کا نہیں۔ جمہوریت کا یہ مطلب نہیں کہ ایک حکومت دارالحکومت پر حملہ کر دے۔ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کا تقریر سے خطاب۔ اسلحہ و شراب برآمدگی کیس میں وزیر اعلیٰ KP علمین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ علمین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ بیل فی رپورٹ عدالت میں پیش۔ عدالت نے مزید سماعت 23 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سے اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے سماعت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جوبلی ٹاؤن لاہور میں انڈس اسپتال آمد۔ نیو ایمرجنسی بلاک کا افتتاح کیا۔ اسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ۔ خاتون کی پولیس کے خلاف دہائی، پولیس افسروں کی جانب سے داد رسی نہ کرنے کی شکایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے DIG انویسٹیگیشن کو موقع پر طلب کیا۔ شکایت کا فوری ازالہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ مریم نواز نے ایمرجنسی وارڈ میں زیر علاج بچوں کی عیادت کی۔ سرکاری اسپتالوں میں انڈس ٹرسٹ کی معاونت سے بہتری لانے کے لیے مشترکہ پلان طلب۔ کمسن بچوں کی ہارٹ سرجری کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق۔ پنجاب کے ہر اسپتال کو بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ ہیلتھ انسانی زندگی کا معاملہ ہے، غفلت اور کوتاہی نہیں برداشت کی جا سکتی۔ اسپتال میں 90% تک مفت ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ بلوچستان میں ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں۔ دہشت گردوں کی اتنی طاقت ہی نہیں کہ ان کے خلاف ملٹری آپریشن کیا جائے۔ ریاست کے لیے آپریشن کرنا مشکل نہیں، ریاست ایک ایک انچ کا دفاع کرے گی۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ دہشت گرد سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دہشت گردوں نے معصوم اور نہتے مزدوروں کو شہید کیا۔ دہشت گردوں کے درمیان رابطوں کو توڑنا ہوگا۔ دہشت گردی کا سب سے بڑا ٹول ہی کمیونیکیشن ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی میڈیا سے گفتگو۔ میر سرفراز بگٹی کا IG محسن جاہ انصاری کے ہمراہ ٹراما سینٹر کا دورہ۔ سانحہ دکی کے زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ کی زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا، نیک خواہشات کا اظہار۔ دکی میں کارکنوں پر حملے کا مقدمہ تھانہ CTD میں درج۔ مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ دہشت گردی، قتل، اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل۔ دہشت گردی کے واقعات میں 21 کارکن جاں بحق، 6 زخمی ہوئے تھے۔ IMF کا پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے لیے ڈو مور کا مطالبہ۔ نیب کو ختم کرنے کی بجائے مزید خود مختار بنانے کی تجویز۔
پاکستان میں کرپشن ختم کرنے کے لیے تحقیقاتی نظام بہتر بنایا جائے، کرپشن کے خلاف مقدمات میں سیاسی مقاصد کے لیے ہراسگی کو ختم کیا جائے، تمام سرکاری افسران کے اثاثوں کے معلومات تک رسائی آسان بنائی جائے، سرکاری افسران کے اثاثوں اور آمدن کے گوشوارے پبلک کرنے کا مطالبہ، جون 2025 تک کرپشن کے خاتمے کے لیے ایکشن پلان تیار کیا جائے، IMF کی تجاویز، 10 ارب 30 کروڑ روپے ماہانہ کے نئے ٹیکس لگانے کا مطالبہ، IMF کی پاکستان کو مزید ٹیکس لگانے کی تجویز، رواں مالی سال جولائی تا ستمبر ٹیکس شارٹ فال کا نوٹس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، فلسطین اور لبنان کی موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوئی، دونوں رہنماؤں کا فلسطین اور لبنان کے عوام کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ یورپی یونین کے وزیر خارجہ نے بھی سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، جوزف بوریل کی خطے میں قیام امن کے لیے سعودی اقدامات کی تعریف۔ ریاض میں پاکستان سعودی عرب دو طرفہ دفاعی صنعتی فورم کا 7واں اجلاس، چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر کی قیادت میں پاکستان کی تینوں سروسز کے وفد کی شرکت، سعودی وفد کی قیادت نائب وزیر دفاع انجینئر طلال بن عبداللہ نے کی، چیف آف جنرل اسٹاف کا سعودی رائل فورسز کی تعداد میں اضافے کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کے عزم کا اعادہ، سعودی وفد نے پاکستان کی کامیابیوں کا اعتراف اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کو سراہا، سعودی وفد نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی شراکت کا بھی اعتراف کیا، فورم نے عالمی اور علاقائی چیلنجز اور دفاعی فورسز پر اثرات کا جائزہ لیا، ISPR۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش دھماکے کا کیس میں ہم پیش رفت، خودکش دھماکہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات خراب کرنے کی سازش قرار، CTD نے ابتدائی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی، خودکش دھماکے میں بلوچستان لبریشن آرمی کو ملوث قرار دیا گیا، دہشت گردوں نے ملک دشمن غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی مدد سے دھماکہ کیا، معلوم دہشت گرد نے اپنی گاڑی کو چائنیز باشندوں کے کانوائے کی گاڑیوں کے قریب لا کر بلاسٹ کیا، رپورٹ کا متن، دھماکے میں 2 چینی باشندوں سمیت 3 افراد ہلاک، 12 زخمی ہوئے تھے۔ اسرائیل کے لبنان پر تابڑتوڑ حملے جاری، اسرائیلی فضائیہ کے بیروت سمیت لبنان کے مختلف علاقوں میں 57 فضائی حملے اور گولہ باری، 24 گھنٹوں میں 60 افراد شہید، 168 زخمی ہو گئے، لبنان میں شہداء کی تعداد 2229 ہو گئی، اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان میں 2 روز کے دوران اقوام متحدہ کی امن فوج کو نشانہ بنایا، حزب اللہ نے اسرائیل پر متعدد راکٹ داغ دیے، اسرائیلی فوج کا راکٹ مار گرانے کا دعویٰ، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اسرائیلی حملوں کے دوران بیروت پہنچ گئے، محمد باقر غالب نے 2 حزب اللہ قانون سازوں کے ساتھ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں زمینی آپریشن تیز کر دیا، جبالیہ، بیت خانون اور بیت الاحیاء میں ایک بار پھر فوج بھیج دی گئی، اسرائیلی فوج نے توپ خانے کی گولہ باری سے خان یونس کے مشرقی علاقوں کو نشانہ بنایا، حملوں میں 30 فلسطینی شہید، 90 زخمی، اسرائیلی فوج کا کمال عدوان، ہسپتال خالی کرانے کا حکم، اسرائیلی جارحیت سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 42,175 ہو گئی، قسام بریگیڈز کا رفح میں 2 اسرائیلی ٹینکوں بلڈوزر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔